ناظرین، ایک آدھے لیٹر کی پانی کی بوتل، اس میں صرف 2 گلاس پانی نکلتے ہیں اور ایک شخص کی دن کی ضرورت 4 گلاس سے زیادہ ہی ہوتی ہے پانی کی۔ کہتے ہیں گرم موسم کے اندر 8 گلاس سے بھی زیادہ پانی پینا چاہیے۔ اس وقت جو موسم ہے اس حساب سے جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لیے امداد لینے والے لوگ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ٹینٹ لگا کر اس میں منرل واٹر کی بوتلیں جمع کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 1000 بوتل پانی بھی بھیجتے ہیں کسی گاؤں دیہات میں تو وہ صرف 2000 گلاس پانی بنیں گے، اور اگر وہ 2000 گلاس پانی بن جاتے ہیں تو اگر جٹ کا حساب لگا لیا جائے تو ایک گاؤں دیہات کے اندر 400 لوگ 300 لوگ اسے 300 سے 400 لوگ اسے ایک دن میں کھپا دیں۔ ایک روٹی ناظرین 80 گرام کی ہوتی ہے، 1 کلو آٹے میں مشکل سے 13-14 روٹیاں بن جائیں گی۔ اگر آپ 1 ٹن آٹا یعنی 1000 کلو جو آٹا ہے وہ بھیجتے ہیں کسی گاؤں میں، 1 ٹن کافی ہوتا ہے۔ 1 ٹن پتہ ہے نا کتنا ہوتا ہے 1 ٹن؟ 1000 کلو، تو مشکل سے 1300 سے 1400 روٹیاں لوگ کھائیں گے۔ ہم کراچی کے ہیں، تھوڑے سے پپو ٹائپ کے لوگ، ہم 80 گرام کی روٹی کھاتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں لوگ تھوڑی بڑی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں جو تقریباً 120 گرام تک ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ شہری بابو ہیں تو آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ تو میکسیمم کر کے میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کریں، کوشش بھرپور کریں، سمجھ رہے نا آپ کریں، آپ اپنے دل کی تسکین کے لیے کریں، کیونکہ یہ ضروری بھی ہے۔ جس نے ایک شخص کی جان بچا لی اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ میں بالکل کہتا ہوں صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کاوش، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے ایک فلاحی کام کرنا ہے، ریلیف ورک کرنا ہے، تو یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ فلاحی ادارے نہیں کر سکتے جو سوشل میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں میں دل کھول کے لوگ کلفٹن ڈیفنس کے پپو بچے آ کے پانی کی بوتلیں جمع کروائیں، میں فلاں جگہ کھڑا ہوں، میں فلاں جگہ کھڑا ہوں۔ میرے منہ سے نکلنے والا تھا کوئی جگہ کا، پھر وہ ظاہری بات ہے اسی بندے پہ یا اس تنظیم پہ بات آ جاتی۔ میں سب کا احترام کرتا ہوں، بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں یار، یہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہوگا، یہ حکومت کو کرنا پڑے گا، یہ اداروں کو کرنا پڑے گا۔ آپ کے بس کا کام میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ آپ کیا کرو، پورا 20 ٹن کا کنٹینر آپ بھر کے لے جاؤ، تو بھی یار ایک گاؤں دیہات کی معمولی سی آبادی کو آپ روٹی نہیں کھلا پاؤ گے اس میں۔ 20 ٹن آٹے میں بھی میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، اس کو ملٹیپلائی بائی 20 کر دو، نہیں یار آپ کے سامنے ملٹیپلائی بائی 20 کر دو، اسی کو آپ کے سامنے فگر آ جائے گا۔ نہ پانی کی آدھے لیٹر کی بوتلیں جو جمع کر کے آپ لوگ جو ساتھ اتنی سیلفیاں کھچوا رہے ہو، 1000 بوتل پانی دے رہے ہو، 2500 تصویریں کھچوا رہے ہو ساتھ میں، اس سے ایک گاؤں دیہات کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ اور پھر کرتے کیا ہو، ہائی وے پہ جا رہے ہو، ساتھ میں فیس بک بھی پکڑی ہوئی ہے، اپنی تصویریں بھی لے رہے ہیں اور لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں۔ 20 لوگوں کو دو گے یار، کروڑوں میں ہے جو متاثرہ آبادی ہے پاکستان کی، کروڑوں میں آبادی ہے، وہ ساری آبادی جی ٹی روڈ کے ساتھ رہتی ہے، نیشنل ہائی وے کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کتنوں کو ریلیف آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ریلیف کمشنر بنایا ہوا ہے، بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم پہ این ڈی ایم میں متحرک ہو، پی ڈی ایم میں متحرک ہو۔ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ریلیف کمشنر ہے، ہر صوبے میں ریلیف کمشنر ہوتا ہے، بڑا سینئر آدمی ہوتا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کا عموماً جو ہے نا سینئر ممبر ہوتا ہے، ابھی مجھے پتہ نہیں کس کو بنایا ہوا ہے، لیکن یہ آپ ان چیزوں کو سمجھو پلیز پلیز۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ خود کو بیوقوف مت بناؤ۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنے بڑے ہو، کیا ہو آپ کو پتہ ہے، کیوں میں نے آپ کو میتھ کر کے بتائیے، آپ کو پتہ ہے نا آپ کیا ہو، آپ خود کو بھی بنا رہے ہو، دوسروں کو بھی بنا رہے ہو۔ ان لوگوں کی امداد کرنے کے لیے ہمیں کہیں زیادہ پیسے چاہیے، کہیں زیادہ وسائل چاہیے۔ ایک ٹینٹ سے ان کا کام نہیں بنے گا، ایک ٹینٹ میں 4-6 بندے آ جائیں گے، ایک ٹینٹ سے کام نہیں بنے گا۔ جاوید سمجھ رہے ہو نا تم، اکیلے یہاں بیٹھ کے تصویریں سیلفیاں نہیں کھچوانی جا کے وہاں، میں نے یوں کر دیا، میں نے پانی پلا دیا، میں نے آٹا کھلا دیا۔ بہت بڑا کام ہے یہ، ان سے اکیلے سے نہیں ہونے گا، یہ پورے ملک پورے وطن کی مشینری لگے گی اس میں۔ خیر آگے چلتے ہیں، سارے جاوید ہوشیار ہو گئے۔
اس تک کہ جاوید میانداد صاحب بھی کھڑے ہو گئے. سر آپ بھی آئیں, بہت نیک آدمی ہیں آپ, کام کریں آپ بھی ریلیف کا, لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. آگے چلتے ہیں جناب والا. اب بات یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں بھائی کریش, اسٹاک مارکیٹ میلٹ ڈاؤن, اسٹاک مارکیٹ میلٹ ڈاؤن ہو گئی. اب کیا بنے گا, کیا ہوگا مجھے بتاؤ. بین الاقوامی مارکیٹیں اگر گر جاتی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں میلٹ ڈاؤن آ جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو بھائی یہ جتنے سرمایہ کار پاکستان کے ابھی کرکٹ میچوں میں لگے ہوئے تھے نا, نکل آؤ. دیکھو میں تو ڈھکی چھپی رکھتا نہیں ہوں, منافقت میں نے سیکھی نہیں. مجھے پتہ ہے اسٹاک میں لوگوں کا پیسہ پراپرٹی سے کب نکل جاتا ہے, ایشیا کپ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کا پیسہ پھر کہیں اور لگ جاتا ہے, ان کا دھیان ایشیا کپ کی طرف چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے شاید پاکستان فائنل ہار بھی گیا, کیونکہ آپ لوگوں کا دھیان پراپرٹی اور اسٹاک مارکیٹ سے ہٹ کے ایشیا کپ کے فائنل پہ چلا گیا. اب لیکن واپس آؤ گے اسٹاک مارکیٹ تو یاد رکھنا آج تیسرا دن ہو گیا, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے. ابھی ذہنی طور پر تیار رہنا, امریکہ کی مارکیٹ بند ہوئی ہے. ابھی پاکستان کی مارکیٹ کے بارے میں مجھے اپڈیٹ دیں گے, مجھے اپڈیٹ ملے گی ابھی یہ, تو میں آپ کو بتاؤں گا پاکستانی ہاں, اور گراوٹ اس میں کتنی آئی, بڑھوتری کتنی ہوئی, میں آپ کو بتاؤں گا. صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ بالکل ہوشیار ہو جائیں. پاکستان کے سرمایہ کار مجھے کہتے ہیں اسٹاک پہ بات کرنا چھوڑ دی, میں اسٹاک پہ بات کرنا نہیں چھوڑی. میں نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ ستمبر 2014 کے بعد پاکستان میں پیسہ لگانا اسٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی فائدہ مند نہیں ہے. میں نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اندر ستمبر 2014 کے بعد پیسہ لگاؤ گے, اور یہ بات میں وداؤٹ پریجوڈس کہہ رہا ہوں, یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اینڈ آل انویسٹمنٹس آر سبجیکٹ ٹو رسک. یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں ہر بات کو کرنے سے پہلے. تو میرا گریبان نہیں پکڑنا بھائی, نہ ہی ہمیں بلیم کرنا, ہمارا کام اوپینین دینا ہے. بین الاقوامی معیشت سخت دباؤ کا شکار, پاکستانی سرمایہ کاروں سے ہوشیار رہنے کی گزارش کرتا ہوں. لیکن جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی میں بات کرتا ہوں وداؤٹ پریجوڈس کہتا ہوں, اور قانون گو گھر کا ہوں, اس لیے اس چیز کی معنی کو سمجھتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ سبجیکٹ all investments are subject to risk. یہ پہلے میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں so that you can understand. But remember, the butterfly, if it flaps its wings in New York or elsewhere in the world, there is going to be a storm, and that storm will cover Karachi also and Pakistan also. بالکل اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں. بین الاقوامی معیشت پر دباؤ, اور پھر پاکستان کے لیے ایک طرح سے ڈبل جیبرٹی کی سچویشن ہے. کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کام میں نہیں آئیں, ہم نے سارے کام کر کے دے دیے. ایف اے ٹی ایف سے ہم باہر نکل آئے, آئی ایم ایف کی قسط مل گئی, پھر بھی ڈالر اوپر جا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم نے بڑے برے رویے رکھے, اور ایسا کیوں ہوا, لوگ ہماری مدد کیوں نہیں کرنا چاہ رہے اس مشکل وقت کے اندر. چین نے بھی گڑبڑ کی ہے تھوڑی سی. نیلم جیلم پروجیکٹ کے اوپر میں گزارش کروں گا چین کی حکومت سے کہ پلیز try to understand our situation. We can understand the differences, but you should start working on repairing نیلم جیلم. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, اسی موضوع کو ان کے ساتھ ملا کر پیش کروں گا بین الاقوامی صورتحال کے ساتھ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ بھی رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. شکریہ جی. سر بڑی چیلنجنگ سچویشن پاکستان کے لیے کریٹ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں فرام دا فائر انٹو دا فرائنگ پین. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اردو کی کہاوت ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو پہلے ہم ایک مسئلے سے نکلے, دوسرے مسئلے سے نکلے, اب بین الاقوامی معاشی بحران بھی شروع ہو گیا. پہلے ہی ہم بہت سارے بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں, تو ان سے اب کیسے نکلیں گے. اور خاص طور پہ بریک کے دوران آپ بتا رہے تھے کہ چند بحران ایسے ہیں جن کا پاکستان کو کافی عرصے سے سامنا ہے, لیکن وہ پس منظر میں رہے ہیں, سامنے نہیں آئے. ان کے بارے میں بھی بتائیے جی. دیکھیں, اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ سٹارم. اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ اور ڈومیسٹک انوائرمنٹ کمبائن کر کے آپ کی اکنامک مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر رہی ہیں. اور اس میں آئی تھنک کہ اگر ہم دیکھیں پچھلے چند مہینوں کا جو پاکستان میں اندرونی طور پہ ہوا ہے, اس میں جو چیز ہم بار بار آپ کے ساتھ میں بات کرتا رہا وہ یہ تھا کہ ہمارا انٹرنیشنل رسک پریمیم جو ہے وہ بہت اونچا چلا گیا تھا.
तकरीबन 2-2.5 हज़ार बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ था जो नॉर्मल प्रीमियम होता है, और वो उसको आप कह सकते हैं कि हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस जो था उसका वो प्रीमियम चल रहा था। दूसरी चीज़ जो थी वो इंटरनेशनली आपने देखा कि यूक्रेन की जंग जो हुई, उससे पहले कोरोना की डिसरप्शन, तो ये तमाम चीज़ों ने अपना अब टोल लेना शुरू कर दिया है। और वो टोल आया नंबर 1 अमेरिका में और यूरोप में और दूसरी दुनिया में, वो इन्फ्लेशन की नज़र से जो है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन कई सालों से 20-25 साल 40 साल से ऐसी इन्फ्लेशन उन्होंने नहीं देखी, और अब वो उसकी टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं। और इन्फ्लेशन के लिए वो सबसे जो उनके पास बड़ा हथियार है वो उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं। और जैसे जैसे वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे, और अभी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स वो ऊपर करने जा रहे हैं, तो उसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक इम्पैक्ट तो है कि उनकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी उनकी डॉलर्स बाहर हैं वो वापस डॉलर्स अमेरिका में आएंगे, डॉलर स्ट्रॉन्ग भी होगा और यहाँ से ड्रेन भी होगा। सो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो ये पाकिस्तान के लिए एक डबल वैमी एक किस्म की है कि एक तरफ हमें तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान पे हैं, दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ें आसमान पे हैं, तीसरी तरफ अब डॉलर और महंगा हो जाएगा, और पाकिस्तान के लिए उसकी महंगाई का एक राउंड और चलेगा। लेकिन ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। एक चीज आपके सामने रखता हूं, ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। आपको पता होगा अभी जी जो शफकत के हाथ रखे गए हैं, दैट हैज हैपेंड बिकॉज वी हैव चेंज्ड आवर रीजनल पॉलिसी। अगर मैं ये कहता हूं कि माजी की हुकूमत थी, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, पोस्ट 15 अगस्त उनको यही ऑफर वेस्ट ने की थी कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट्स बिकम फ्रेंड्स अगेन, प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट हियर, protect our interests in Afghanistan, develop a more elaborate policy on how to handle Afghanistan and the Afghans, and you will get all that you want. लेकिन हमने उसको मिसयूज़ किया। आज कुछ लोगों ने मिसगाइड किया था खान साहब को, खान साहब गलत रास्ते पर चल पड़े थे। अब दोबारा से he has now re-engaged in a good way with the West. They have told him the way back. लेकिन ये चीज़ें तब हो जाती ना सर, मुल्क की बात हो रही है, उनकी अपनी ज़ाती सियासत की बात नहीं हो रही है। एंड आई एम अ वेरी sympathetic man towards this, but you have to understand that we have made big blunders. We have brought the crisis upon ourselves. जी जरा थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स भी जो है ना वो भी समझने की बहुत ज़रूरत है। जी जी। और इसमें जियोपॉलिटिक्स में जो इस वक्त पीक पे है वो यूक्रेन की जंग है, और सोवियत यूनियन, रशिया और अमेरिका का जो यूरोप में तसादम है वो एक नंबर 1 है। नंबर 2 अमेरिका और चीन का एक राइवलरी, बहुत इंटेंस राइवलरी इंडो पैसिफिक में चल रही है। और उस तनाज़र में जब हमने देखा कि अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई तो उन्होंने तमाम ब्लेम पाकिस्तान पे डाला। और ये आज की बात नहीं है, इमरान खान की बात नहीं है, इससे पहले भी जो हुकूमतें थीं उस वक़्त भी आपको वो अमेरिका ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि आपके वो समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है एंटी अमेरिकन फोर्सेस को। मामला ऐसा पेचीदा और नाजुक नोयत का है कि चाहूँ भी तो डॉक्टर सलमान शाह साहब के साथ खुल के बात न कर पाऊँगा, लेकिन बड़ी अहम बात वो कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये तासुर कि पाकिस्तान शायद ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब कर रहा था जो कि वेस्ट के मुफाद में ना हो, ऐसा तासुर लिया जाता है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर अपने मुफाद के लिए ही काम किया जा रहा था, अब वो मुल्क के मुफाद में था या अदरवाइज़, बट वट एवर वॉज बेटर बीइंग अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड अब्रॉड। अब वो क्या कह सकते हैं, उसमें फ़र्क होगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सलमान शाह साहब बात यह है कि वी आर लिविंग फ्रॉम हैंड आउट टू हैंड आउट, एंड दीज हैंड आउट्स आर बीइंग गिवन टू अस बाय द वेस्ट, बाय नोबडी एल्स, नॉट बाय रशिया, नॉट बाय चाइना, बट बाय द वेस्ट, through their financial institutions, through their monetary institutions.
So don't you think we should have taken the handout earlier rather than beg and get it now, and now go begging to other countries in the GCC for handouts? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, was it not better that make a small moral compromise than make a bigger one today? जी नहीं, आई थिंक ये जियो पॉलिटिक्स जो है इसमें ग्रेट पावर्स की जो राइवलरी है उसके में हमारे पे उसके नेगेटिव असरात आ रहे हैं, लेकिन हमने तो हमेशा ये बैलेंस की है रिलेशनशिप अमेरिका की और चीन से, और चीन से हमारी जो दोस्ती है कोई आज की नहीं है, वो तो 60s से चल रही है वो, और वो एक हमारा उनके साथ डिफेंस अरेंजमेंट्स और बाकी अरेंजमेंट्स भी हैं। और अभी भी हमने देखा है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट में जो भी बात कर लें, इस वक्त सिर्फ चीन ही इन्वेस्ट कर रहा है, कोई दुनिया के दूसरे ममालिक इन्वेस्ट नहीं कर। लेकिन लेट मी पुट अ सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। अभी जो इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ है वो ये है कि द यूएस इज गिविंग अस मोर देन $400 million फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू अपग्रेड आवर फ्लीट ऑफ F-16s, which definitely makes us less of a customer for the Chinese jets that people were thinking that we are going to procure from China. So now we are going to upgrade the US F-16 fleet, and they have given us such a large, assistance, and they've just given it to us. So there are good things coming out of this as well. क्या कहते हैं आप? नहीं, आई थिंक ये बाइनरी नहीं है, ये आई थिंक दोनों के साथ हमारा, हम F-17 भी ले रहे हैं, हम दूसरे भी उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया की कोई मुल्क पाकिस्तान में ना टेक्नोलॉजी शेयर करता है, ना आपके साथ डिफेंस अरेंजमेंट्स उस तरह से कर रहा है जैसे चीन कर रहा है। एंड दूसरी बात ये है कि चीन की जो है इस वक्त दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी है, और वो हमारा हमसाया मुल्क है, और हमारी रिलेशनशिप चीन से इकोनॉमिकली तो वही होगी जो आज मेक्सिको की अमेरिका के साथ है, जो वहाँ पे आपस में 90% ट्रेड मेक्सिको की अमेरिका के साथ है, क्योंकि वो बॉर्डर्स हैं उनके कनेक्टेड हैं। सिमिलरली आप टर्की को यूरोपियन यूनियन के साथ देखें, आप टर्की और यूरोपियन यूनियन में हर वक्त कोई ना कोई कशमकश रहती है, लेकिन 90% इन्वेस्टमेंट और ट्रेड टर्की की यूरोपियन यूनियन के साथ है, क्योंकि वो एक हमसाया है। इसी तरह चीन की जो दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो हमारी नेबरिंग इकोनॉमी है, और उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, और बाकी भी हमारे उनके साथ खासे गहरे तल्लुकात। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात नहीं है, हमारे अमेरिका के साथ भी मेजर नॉन मिलिट्री अलायंस है उनके साथ, जो है नेटो मिलिट्री अलायंस है हमारी अमेरिका के साथ, और पुराने हमारे तल्लुकात भी हैं, और हमारी इक्विपमेंट वगैरह भी अमेरिका से आती है। और एक मेरा ख्याल है इस वक्त हमें जियो पॉलिटिक्स जो है इस खित्ते की, इसको जियो इकोनॉमिक्स में तब्दील करने की ज़रूरत है, और उसमें ज़रा मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन आई थिंक इस वक्त जो हमारा इमीडिएट प्रॉब्लम है अली, वो ये है कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो 50% पे चल रहे हैं डिस्काउंट पे। इसका मतलब ये है कि इवन जो दिसंबर का जो है वो भी खासे बड़े डिस्काउंट पे चल रहा है। इसका मतलब है कि जो $20 बिलियन हमने हर साल रिन्यू करने हैं, उसकी फाइनेंसिंग अब मशकूक हो गई है, और IMF ने उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी हुकूमत पे डाली है कि ये बड़ी कमजोर हुकूमत है, और ये हुकूमत जो है ये नहीं काम कर सकेगी। अच्छा, मैं बिल्कुल पॉइंट टेकन, बट आई जस्ट वांटेड टू कम बैक टू एन एसेंशियल थिंग दैट यू डिस्कस्ड। एक और भी है अली, ये मुझे जरा खत्म करने दो, फिर उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जी। एक तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत नहीं कर सकती, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो नजर आ रही है दुनिया में इस वक्त। उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके फाइनेंशियल टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और इकोनॉमिस्ट, हर जगह पे वो डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है एक बहुत पॉपुलर लीडर को और एक बहुत पॉपुलर पार्टी को ड्रैकोनियन मेजर्स के साथ, जहाँ पे टेररिज्म केसेस लगाए जा रहे हैं। सो पाकिस्तान की सियासत जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बड़ी खतरनाक नजर आती है। वो देख सकते हैं कि ये जो काम करने वाले हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, वो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इस वक्त कशमकश है उसकी वजह से वो पूरे नहीं होंगे। और इसलिए अब
ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ایک سگنل دیں مارکیٹس کو, کیونکہ مارکیٹس نے ہمیں سگنل دے دیا ہے کہ وہ ان کو تسلی نہیں ہے ہماری مینجمنٹ پہ. تو اب ہمیں سگنل دینا ہے کہ ہم اس کا کچھ کر رہے ہیں. اب اس کا جو بھی کچھ کرنا ہے, میرے نظر میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا الیکشنز پہ, اور جلدی الیکشنز پہ. اور دوسرا آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا ایک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو اس طرح کی ہو جیسے اٹلی میں آئی تھی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, جس نے وہاں پہ اٹیلین کرائسس کو ہینڈل کیا تھا. تو اس قسم کی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ پھر سیاستدان کوئی آ کے اس میں بیٹھ جائیں, بٹ اس کو آپ کو ریئل ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنانی پڑے گی تاکہ اگلے 3 ماہ میں جو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہو سکے, اور جو بھی ہماری ٹرانزیشنز ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ہوں, اور دنیا کو سگنل جائے اسٹیبلٹی کا کہ یہ ہر کام کانسٹیٹیوشنلی اور طریقے سے کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ تو اس وقت بہت ہی کریٹیکل چیز ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو آپ کا ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ نے چین کے ساتھ اپنی کوآپریشن کو بحال کرنا ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جنگ میں ہے اور رشیا کے ساتھ چین جو ہے کھڑا ہے. تو اب چائنا کو رشیا سے تھوڑا سا دور کرنے کے لیے امریکہ کو چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا, اسی طریقے سے جیسے نکسن نے کیا تھا. سو آئی تھنک کہ پاکستان کے پاس یہ بھی ایک اپرچونٹی ہوگی کہ آگے چل کے امریکہ کی یہاں سے جو انفلوئنس ہے پاکستان میں وہ ہمارے اکنامک کوریڈورز کا حصے دار بنے, اور امریکہ چین کی مارکیٹس اور سینٹرل ایشیا کی مارکیٹس میں اپنی رسائی کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرے. دیکھیں بھی میں صرف آپ کے سامنے پوائنٹ یہ رکھتا ہوں کہ I remember this famous saying that Pakistan is the 52nd state. So we have to come to terms with this fact کہ ہمارے سارے بزنس مین کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے سارے بیوروکریٹس کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, خود بھی بیوروکریٹس وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں. The new generation of all entrepreneurs have come from after studying in top universities in America, and they are living in this country. We speak the same language as the West does. We studied in the school system that they have devised. چینج ہونا پڑے گا علی, یہ آپ پرسسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت چین جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ نیشن بن چکا ہے. سب سے زیادہ امپورٹس بھی چائنا کرتا ہے, سب سے زیادہ ایکسپورٹس بھی چائنا کرتا ہے, اور ساری دنیا کے جو ممالک ہیں حتیٰ کہ لیٹن امریکہ سے لے کے افریقہ, لیٹن امریکہ اور امریکہ اور میں بھی چین کی ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو جو چیزیں وہ چین کو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہم کولڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. ہم جائیں گے امریکہ چائنا کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ٹریڈ کے اوپر ہوگی, باقی پیسیفک میں بھی ہوگی. فیکچولی اسپیکنگ دیکھیں we have to come to terms with reality. خان صاحب کی ٹیلی تھون ہوئی, پیسے ویسٹ کی کنٹریز سے آئے, کوئی رشیا یا چین میں بیٹھا, کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں ہے. We have no social and cultural ties with these countries. Our social and cultural linkages are only with the West, with no other country. جی only کی بات نہیں ہے. I mean they are right now with the West and they should continue to be with the West, اور ان کے ساتھ ہمارے ہونے چاہیے انٹریکشنز. بٹ چائنا کے ساتھ ہماری بہت ایکسپینڈنگ ریلیشن شپ ہے. چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے, چائنیز انویسٹمنٹ ہے, چائنیز مارکیٹس ہیں, جو چیزیں آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس وقت آپ کو ضرورت ہے وہ چین کے ساتھ آپ کو بڑے اچھے اور آسان ٹرمز پہ مل سکتی ہے. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اٹ ہیز ٹو کم ایٹ دی ایکسپینس آف امریکہ. امریکہ جو ہے اس وقت پوری ان کی بھی کوشش ہے کہ پاکستان میں وہ رابطے کریں, ہر پارٹی کے ساتھ رابطے کریں, اور آئی تھنک اس کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی بھی ان سے رابطے کرے, پی ٹی آئی بھی ان سے رابطے کر رہی ہے, اور وہ بھی کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور کرنے بھی چاہیے, بیکاز وی ہیو ٹو لیو ان دس یو نو. جی یہ تو نو برینر ہے نا, دس از ناٹ, دس از what is called a brainer. جی جی امریکہ جو ہے it's the biggest economy in the world, اور China is the second biggest economy in the world. اور
دونوں کے درمیان ہم نے اپنے آپ کو اپنے بینیفٹ کے لیے ہر کام کرنا ہے. اور دیکھیں اگر آپ نے یہ اپنے جو ڈیٹ کرائسس سے نکلنا ہے تو آپ کو ٹریڈ چاہیے. آپ کو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے ٹریڈ. آج تک ہمیں امریکہ سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ملا. اب وہ ملنا چاہیے. وی شوڈ بی ٹاکنگ ٹو دیم اباؤٹ اے فری ٹریڈ ایگریمنٹ. ان کے ساتھ ہماری انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے But they are ہونی very چاہیے. straightforward. Dr. Salman Shah Sahab, they are very straightforward. They want you to protect their regional interests primarily. They will culminate into economic interests. They want you to look after the Straits of Hormuz. They want you to look after your responsibility in the Arabian Sea and beyond. They want you to control piracy in this region. They want you to keep your neighbors under check, all of our neighbors under check, including India. And they want a kind of a foothold here. یہ ان کی requirement ہے, and they'll give you everything that you want. جی. They haven't given us everything because I think کہ ٹرمپ کے زمانے میں پاکستان کو تمام انہوں نے ختم کر دی تھی اسسٹنس. جی جی آپ کا کچھ پیسے انہوں نے جو دینے تھے وہ بھی نہیں دیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اگر اتنی بڑا رول وہ دیں گے پاکستان کو تو اس کو فائنینس کرنا پڑے گا. پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اس وقت پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ انسٹیڈ آف بینگ اے کیمپ فالوور آف ون اور دی ادر ہم ان کے درمیان میں برج کا رول پلے کریں اور اس برج کے لیے ہمیں بینیفیشل ریلیشن شپ امریکہ اور چین دونوں سے رکھنی ہے اور اسی طرح ہی ہم آگے کام کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ رول اب یوکرین کو پلے کرنا چاہیے تھا کہ روس اور یورپ کے درمیان وہ برج بن سکتے تھے لیکن وہ وہاں پہ جنگ ہو گئی ہے. تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم جنگ میں کوئی حصہ ڈالیں. ہمیں پاکستان میں اکنامک جیو اکنامکس کوآپریشن اینڈ بلڈنگ برجز کے اوپر جانا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ مشکلات ہوں لیکن آئی تھنک کہ اب ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اکنامک کوآپریشن میں آگے لے کے کام کرنا ہے کیونکہ پاکستان کے جو بیرون ملک قرضے ہیں جو 130 ارب ڈالر کے قرضے ہیں یہ ہماری ایکسپورٹ سے پے آف ہوں گے, یہ فورن انویسٹمنٹ سے پے آف ہوں گے, اوورسیز پاکستانی سے پے آف ہوں گے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نہ ہمیں امریکہ نے وہ کوئی چیک کاٹ کے دینا ہے نہ چین نے چیک کاٹ کے دینا ہے. ہماری اکانومی کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا. اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ کنڈیشنز کریٹ کرنی پڑیں گی, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنا پڑے گا. ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کو تو اوپر جانا چاہیے. جب دنیا کی مارکیٹس گرتی ہیں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. سو ہماری مارکیٹ اس وقت ہماری اندرونی جو ہے سچویشن اس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارا ناکام ہو گیا سسٹم, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور سو آئی تھنک دا سونر وی سینڈ دیٹ سگنل کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اگلے 2-3 ماہ میں آپ بہت زیادہ پروگریس اس کی طرف دیکھیں گے تو یہ جو آپ کا ڈسکاؤنٹ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوگی. اور یہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے, یہ ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب تو امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور چین بھی یہی کہہ رہا ہے. ہمیں اپنا نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, بڑی گہری بات کی ہے اور آپ ایک انٹلیکچوئل ہیں اور بینگ این انٹلیکچوئل آپ چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اعلیٰ عہدوں کے اوپر رہے بھی ہیں بھی. تو ہم چاہتے یہی تھے کہ آج آپ کے ساتھ گفتگو میں بہت سارے پہلوؤں پر بات چیت ہو. بڑا اچھا لگا اور آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.